من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the most merciful and beneficent نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Yes guys, we discussed al-balagha. In this book we already discussed khabar, insha, amar, nahi, all of these things. خبر اور انشاء کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. پھر امر کے بارے میں پڑھا کہ امر بعض اوقات ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امر ہے لیکن وہ اصل میں امر نہیں ہوتا بلکہ وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ نہیں ہے لیکن وہ نہیں ہوتی، وہ مجازی نہیں ہوتی ہے. اس کی مثالیں میں نے دی تھی پریویس لیکچر میں، اگر آپ نے وہ دیکھا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس کو دیکھیں. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استفہام کے بارے میں. کبھی کبھی ہم کوسچن کرتے ہیں لیکن وہ کوسچن ہمارا سوال نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکثر اوقات بندہ سوال کرتا ہے لیکن اس کا جواب وہ طلب نہیں کر رہا. ہاں، لیکن اس کا جواب وہ طلب نہیں کر، بس اس کا مقصد صرف یا تو آپ کو یاد دہانی کرنی ہے یا آپ کو کسی اور قائل کرنا، یا اسی طرح کے کوسچن ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. جس طرح میں اپنے مثلا کسی کو کہوں کہ اپنے ایک دوست سے کہوں کہ کیا تم میرے ساتھ روم میں نہیں رہے ہو، مطلب کیا آپ نے میرے ساتھ وقت نہیں گزارا؟ ہاں، آلریڈی اس بات سے ہم دونوں واقف ہیں کہ ہم نے وقت گزارا ہے، لیکن میرے دوست نے ایسا کچھ غلط کیا ہے اور میں اس کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ 2 سال 3 سال گزارے، آپ کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کوسچن جو ہے یہ میں اس سے جواب نہیں طلب کر رہا جی مجھے بتائیے آپ نے کتنا ٹائم گزارا تھا، نہیں، بلکہ میں جسٹ آئی ایم ریممبرنگ ہم دیٹ یو، کہ آپ کے اوپر میرے احسان ہے. جسٹ لائک دیٹ. ڈفرینٹ قسم کے کوسچنس ہوتے ہیں جس کے سوالات جواب طلب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب اس قسم کے سوالات اور اگزامپل میں آپ کو دوں گا. سب سے پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدے میں کیا ہے؟ تخرج الالفاظ الاستفهام عن معانیها الاصلیہ لمعانی الاخرى. کبھی کبھی استفہام اپنے اصلی معنوں سے ہٹ کے دوسری معنوں میں چلا جاتا ہے. تستفاد من سیاق، اور اس کی سیاق سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ بات میں آپ کو 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ یہ پتہ ہمیں کس طرح چلے گا کہ یہ چیز اپنی اصلی معنی میں نہیں ہے، دوسری معنی میں ہے. خواہ وہ امر ہو، نہیں ہو، کوئی بھی ہو، وہ مجھے تب پتہ چلے گا جب میں آگے پیچھے کے سنٹینس یا آگے پیچھے کے الفاظ کو پڑھ لوں. کن نفی، کبھی کبھی یہ نفی پہ یوز ہوتا ہے، یہ اپنا جو استفہام ہے. کبھی کبھی یہ تقریر کے معنی میں آتا ہے. تقریر یعنی یاد دہانی کرنا. کیا تم میرے ساتھ نہیں رہے ہو میرے دوست؟ کیا آپ کو میں نے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ کیا آپ کو میں نے کپڑے نہیں دیے تھے؟ تو یہ ایک یاد دیں. ابھی عربی میں انشاءاللہ مثال دیں گے، میں آپ کو صرف اردو میں پہلے سمجھا رہا ہوں. والانکار، کبھی بھی انکار ہوتا ہے. انکار مثلا آپ انکار کی مثال اللہ تعالیٰ جو قوم لوط کو کہتا ہے تم لوگوں نے گناہ کیا ہے نا، وہ پہلے قوموں نے نہیں کیا ہے. تو اس کی انداز سوالیہ ہے، لیکن خدا تو اللہ کہتا ہے کیا یہ گناہ پہلے لوگوں نے ذہنوں میں دی ہی نہیں؟ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو تنبیہ دے رہا ہے. اللہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، اس کو کنڈیم کر رہا ہے. کبھی کبھی تعجب کے معنی میں، اوہ یا لہا من عجیب، یہ کیا عجیب چیز ہے. تو یہ میں ابھی وہ پوچھ نہیں رہا مجھ سے کہ یہ بلڈنگ کیا عجیب چیز ہے، میں ابھی جواب دی نہیں، بس یہ سوال ہے، لیکن کس معنی میں ہے؟ تعجب میں. کبھی کبھی تمنا کے معنی میں، کبھی توبیخ، ڈانٹ ٹپک، کبھی تسویہ. تسویہ کیسے کہتے ہیں؟ برابری کو، ایکویلٹی کو. یہ میں آپ کو تسویہ یاد دے رہا ہوں. تو خبر و انشاء میں نے آپ کو بہت بریفلی اس پہ لیکچر دیا کہ تسویہ کیا معنی رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم گناہ کرو یا تم اس سے ہٹ جاؤ، برابر ہو، عذاب تمہیں ملے گا. کفاروں سے اللہ بالکل، جب اس سے وہ کیا ہوتا ہے نا کہ بالکل اللہ اس کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سب، جب اس کو آخر ایٹ دی اینڈ کافر کو اللہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں؟ تم ایمان نہیں لاتے نا، نہ لاؤ، بس اب تمہارا گناہ اور تمہارا. آسان مثال اس کی ہے کہ میں کسی مہمان کے سامنے چائے رکھوں اور ساتھ میں
کیا رکھوں، چائے کے ساتھ میں اس کو شربت وغیرہ کولڈ ڈرنکس رکھوں اور کہوں تم یا شربت پیو یا چائے پیو، تو یہ تسویہ ہے، یعنی ایک قسم کی میں اس کو برابری کر رہا ہوں کہ اس چیزوں میں سے ایک کرو۔ کبھی تشویق ہوتی ہے، تشویق کیا ہے کہ اس کو شوق دلاتے ہیں ہم، امر نہیں، سوال یہ انداز ہوتی ہے، لیکن اس کے او بھائی کیا جنت میں نہریں نہیں ہوگی، کیا ہو رہا ہے، نہیں ہوگا جنت میں، تو یہ ایک شوق دلا رہا ہوں میں اس کو۔ کیا یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں ہوگی، تو میں اس بندے میں پڑھائی کی شوق دلا رہا ہوں، حالانکہ میں سوال نہیں کر رہا اس سے، لیکن شوق کس معنی میں، استفہام میں۔ وہ تحقیر، کبھی کبھی تحقیر کے لیے اس طرح ہوتا ہے استفہام، کبھی کبھی کس لیے، تحقیر کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تعظیم، کبھی کبھی استفہام تعظیم کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی استبتاء کے لیے ہوتا ہے۔ استبتاء کی مثال بھی انشاءاللہ آئے گی، ٹھیک ہے، ابھی ایک ایک کی مثال پڑھتے ہیں، آ جائیے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ، آیا اللہ نے ہلاک نہیں کیا الا القوم الفاسقون، مگر کس کو، قوم فاسق کو، تو آیا اللہ نے ہلاک نہیں کیا، سوال ہے، الا القوم الفاسقون، مگر فاسق لوگ، تو فاسقین کے اللہ نے کیا کیا، نفی کی، کہ نفی میں نے کی اس کی کہ میں اس لوگوں کو حوالہ کرتا۔ قال تعالی، اب یہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون جو ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی، نربکا تربیت کرنا، اس لیے تو ماں باپ کو مربی کہتے ہیں کہ وہ بچے کی تربیت کرتے ہیں، اور رب کو رب اس لیے کہتا ہے کہ وہ ہمارا تربیت کرتا ہے، اور ماں باپ جو ہے وہ بھی زمین پر جو مطلب ایک کیا کہتے ہیں بچے کی کفالت کرتے ہیں نا، تو اس کو بھی مربی کہتے ہیں۔ کہتے علم نربکا، کیا ہم نے تربیت نہیں کی، فینا ہمارے، اور موسیٰ علیہ السلام کہاں بڑے ہوئے تھے، مطلب اس کی بچپن کہاں گزری تھی، فرعون کے گھر میں، فرعون کے مصر بہار میں، شہر میں، ولیدہ بچہ، یعنی کیا تمہیں ہم نے بچہ نہیں پایا تھا، جب وہ دربار میں کھڑے ہو کر اس کو دعوت دے رہا ہے نا، تو فرعون کہتے ہیں ہاں تم تو وہی نہیں ہو جس کو میں نے پالا تھا ادھر، ہاں وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے اندر سال گزارے ہیں، یعنی تم نے ہمارے اندر وقت گزارا ہے، عمر گزاری ہے، تو یہ اللہ اس کو تقریر کر رہا ہے، تقریر دیکھو اردو والے نہیں، تقریر کہتے ہیں تکرار، یعنی اللہ جسٹ ریمائنڈنگ ہم that you were under my custody in your childhood. I gave you food, I gave you cloth, I fulfilled your each and every need and necessities. میں نے آپ کی ہر چیز پوری کی تھی، تو یہ ایک تقریر ہے، یعنی اس کو یاد دہانی کرے۔ قال سبحانہ تعالی، قوم لوط سے اللہ کیا کہتے ہیں، اتأتون الفاحشۃ، تم لوگ ایک ایسی گناہ پہ آئے ہو جو گیزم تھی ان کے اندر، جو گیزم تھی، یعنی وہ جو جس چیز میں مشہور تھی، جس گناہ میں قوم لوط مشہور گناہ ہے ان کا، اللہ کہتا ہے اتأتون الفاحشۃ، اتأتون آ آیا ہے، اور آ تو آپ نے عربی کے پہلے قاعدوں میں پڑھا ہے کہ آ، سوال یہ ہے اتأتون الفاحشۃ، تم لوگ کیا ایسی گناہ کے ساتھ آئے ہو، ما سبقکم، جو کہ نہیں کیا ہے پہلے سے لوگوں تم میں سے کسی نے اس پر سبقت نہیں لے گئے ہے، من احد من العالمین، تمام عالم میں، عالمین میں سے کسی نے یہ گناہ نہیں کیا، تو یہ اللہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس کو اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، کہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم ایک ایسی گناہ سے آئے ہو نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا یار تم نے وہ پوزیشن حاصل کی نا جو پوری یونیورسٹی میں کسی نے نہیں کی، تو ابھی آئی ایم اپریشیٹنگ ہم دیٹ یو ڈڈ ویری گڈ، بٹ in this condition Allah is condemning them that you people are doing worst and this act is unnatural، جو آپ کر رہے ہو، یہ جو گیزم کی صفت تمہارے اندر ہے نا، یہ بہت یہ ابھی سوال ہے لیکن انکار کی شکل میں، اللہ اس کو انکار کر رہا ہے۔ اچھا اب دیکھو عزیر علیہ السلام کو جب اس کو زکریا علیہ السلام کو جب اس کو ہوتی ہے نا خوشخبری ہوتی ہے، تو
بچے کی، تو کیا کہتے اس کی بیوی، یا ویلتا اَأَلِدُ انا وانا عجوز، میں ایسی حالت میں والدہ بنوں گی، میں ایسی حالت میں والد، جبکہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، عجوز عاجز بوڑھی ہوں، وہذا بغلی شیخ، اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ تو بغلی شیخ ہے، یہ تو بوڑھا بزرگ ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو دیکھو اَأَلِدُ، یہ جو اَأَلِدُ یہ سوال ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ تعجب ہے، اصل میں سوال نہیں ہے، جواب نہیں مان رہی، بس توجب کر رہی ہے۔ اَأَلِدُ، آسان مثال یہ ہے، او اَھذا بلڈنگ، یہ اَھذا بیت، یہ اتنا خوبصورت، یہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا نا، وہ زلیخا نے جو عورتیں اکٹھی کی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا، یہ تو اس کی آیت تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ نہیں ہے، انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ تو تعجب کی وجہ سے انہوں نے کہا نا۔ اچھا آگے آ جائے، نیچے 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 نیچے، اچھا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا۔ اچھا، اس میں اللہ توبیخ دیتا ہے کہ کفار کے لیے کوئی شافی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا نیچے، سَوَاءٌ عَلَيْنَا او عزت ام لکم من، اچھا اس میں کہتا ہے کہ چاہے تم تو واعظ یعنی نصیحت پکڑو یا نہ پکڑو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، ہاں، یا تو چاہے تم نصیحت پکڑو یا نہ پکڑو، یعنی اب تم کوئی بھی عمل کرو، تمہارے لیے جو ریئیکشن ہے، تمہارے لیے جو ہم نے راستہ تیار کیا وہ ایک ہی۔ میں نے جس طرح کو کہا کہ تصویہ میں کیا ہوتا ہے، میں ایک بندے کو کہوں اتشرب الشائی اما، یا تو تم شائی یعنی چائے پی لو یا پانی پی لو، تو یہ تصویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیچے آؤ نا، یہ اس کو دیکھو، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، ہاں قل، اے نبی قل ان سے کہیے، اعنبئکم، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا، بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے بہتر، للذین، کن لوگوں کے لیے، اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے نہریں جن کی نیچے، ایسی جنات جس کی نیچے نہریں بہتی ہے۔ تو یہ اللہ سوال کرتے ہیں، اعنبئکم، کیا میں نے نہیں پیدا کیا؟ تو پیدا تو کیا ہے، لیکن سوال کس لیے؟ تشویق دلا رہا ہے کہ اے بندے تم کچھ عمل کرو اس کے لیے۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بت پرستی ہے جس کی تم لوگوں نے اتنی عاکفین بننے پھرتے ہو، یہ تم لوگ کیا چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ تو یہ اللہ کیا کہتے ہیں، تحقیر کر رہا ہے۔ بعض ہم کہتے ہیں یہ کون سی، کس گاڑی میں بیٹھے ہو، یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں، تو میں اس کے کپڑوں کو تحقیق کر رہا ہے، تحقیر کیا ہم نے۔ ما هذه التماثيل، یہ کیسے بت ہے؟ تو اللہ سوال کر رہا ہے، لیکن سوال کے انداز تحقیر ہے۔ اچھا نیچے کیا ہے، ہاں اچھا یہ ہم نے کہا ہے یار، اچھا اللہ کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اچھا اس میں کیا کہتے ہیں، مشرکین، یہ وہاں وہ جگہ ہے جہاں پر منافقین رسول اللہ علیہ والسلام سے کہتے ہیں کہ ان پر جب وہ زلزلہ آ گیا نا، تو کہنے لگے کہ اے رسول اللہ، آپ کا اللہ کا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو یہ جو سوال ہے نا، یہ سوال اصل میں متى نصر اللہ کی جو سوال ہے، یہ سوال، یہ استبطاء ہے۔ استبطاء کسے کہتے ہیں؟ کام ہو جائے گا، نصر اللہ آئے گی، یعنی اللہ کی مدد آئے گی، ضرور تم پر عذاب بھی آیا ہوگا، اللہ کی مدد بھی ساتھ میں آئے گی، لیکن کام میں استبطاء ہوگی، یعنی تھوڑا سلو ہوگا، کام ہوگا لیکن ذرا سا سلو ہوگا، تو اس کو کہتے استبطاء۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ لوگ اس کو، میں نے جو باتیں ادھر کی ہے نا، یہی باتیں انہوں نے ادھر لکھی ہے، ایک مرتبہ اس سے گزرتے ہیں، یہ جو نیچے انہوں نے تشریح میں لکھا ہے۔ اچھا یہ مثال اول تو اب یہ آسان ہے، مثال الثانی سے دیکھیں،
تجد ان اللہ تعالی، آپ پائیں گے کہ اللہ تعالی یقول فرماتے علی لسان فرعون کی جب زبان پر مخاطب کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو، الم نربک فینا ولیدن، کیا آپ کو ہم نے ولیدن بچہ نہیں پایا تھا؟ ففرعون یعلم، فرعون پس یہ جانتا تھا، ان موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام غاش فی مصر میں رہے تھے، یعنی مصر میں وقت گزارا تھا، ولیدن بچپن میں، وہو لا ینکر، اور اس کو پتا تھا کہ یہ اس چیز کی انکار نہیں کر سکتے، ذالک لذالک کان المراد من استفہام، یہاں پر استفہام سے مراد ہونا ہوا حمل المخاطب علی الاعتراف، یہ بات ہے کہ یہاں پر ان کی کیا مراد ہے؟ اعتراف مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کنونس کرے، یار تم نہیں تھے وہ بندہ، بعد تدبر والانات، اور کس چیز کے بعد؟ تدبر کے بعد، کہ جب وہ اچھا سے اوہ یس آئی واز دیٹ، یہ تو میں تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہے گا ہاں یار یہ تو مجھے اس طرح آپ کو نہیں، لیکن وہ تو پیغمبر تھے، اس کو تو کوئی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ اما فی المثال الثالث، مثال ثالث میں اللہ جو لوط علیہ السلام جو اپنے قوم سے کہتے ہیں نا کہ تم لوگ جو کر رہے ہو نا، یہ گناہ تم لوگوں سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے، یہ تو تم لوگوں کی جات ہے۔ فنبن اللہ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبا دی، یعنی اس کو کہاں، ینکر علی قومہ، کیا خبر دی، ینکر علی قومہ کہ اپنے قوم کو منع کرے، نہ کر، ان یاتو کہ وہ نہ آئے، یعنی نہ کرے، ہذہ الفاحشہ اس گناہ کو، التی لم یسبقو جو نہیں کیا ہے، یسبقو اس سے پہلے کسی نے، ولم یفعلها اور نہ کسی نے اس کا فعل کیا، احد قبلہم اس سے پہلے، یہی معنی۔ فالعرض من استفہام، یہاں پر استفہام کا عرض کیا ہے؟ هو الانکار وانه ما كان ينبغي لهم ان يفعلوا ذلك، وہ انکار ہے کہ اب ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فی مثال الرابع فنجد زوجۃ، اچھا یہاں پر جب وہ کہتی ہے نا، زکریا علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے کہ یار میں کس طرح ابھی پریگننٹ ہو گئے، بوڑھی عورت ہوں میں، تو بہت عمر میری گزری ہے نا، تو وہ کہتے ہیں فنجد زوجۃ زکریا علیہ السلام، آپ زکریا علیہ السلام کی بیوی کو پالیں گے اس آیت کے اندر، تتعجب اس کو تعجب ہوتا ہے، من ھذہ البشرا جب اس کو یہ بشرا یعنی خبر ملتی ہے، کیف تلد کس طرح وہ ماں بنے گی، کس طرح بچے کو جنے گی، وقد اصبحت عجوزا یہاں تک کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وزوجہا اور اس کا جو شوہر ہے، شیخن کبیرہ وہ بہت بڑا، مطلب شیخ کبیر یعنی بڑا شخص ہے، وَلَعَلَّ خَاتِمَةُ الْآيَةِ اور یہیں پر آیت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ان ھذا شیء عجیب، یہ بہت شیء عجیب ہے۔ اچھا یہ کیا کہیں، یہ خامس نمبر کون سی مثال ہے ہم نے پڑھ لی ہے؟ ہاں، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، اچھا یہ والا، یہ اس کو پڑھتے ہیں۔ نجد ان حل ہونا جاءت بمعنى لیت وفي الكفار تمنون، اچھا شفاء یشفعون لهم یوم القیامہ فلو جاءت لیت مکان حل ما تتغیر معنی بالفرض، اچھا کافر لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی شفشافی بنے گا، نہ سفارش وغیرہ کرے گا قیامت کے دن، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر کوئی سفارش ہی نہیں ہے آپ کے لیے، تو یہ کس چیز کے معنی میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جو ہے نا توبیخ کے معنی میں، اللہ تعالیٰ سختی سے ڈانٹ رہا ہے ان کو کہ نہیں آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا بھائی۔ اسی طرح دوسرے مثالوں کو میں نے تو کیا، لیکن ان کتابوں والوں نے پھر اس کی مزید شرح نہیں لکھی ہے، البتہ میں نے آپ کو ایک ایک بتایا کہ توبیخ، تسویہ، تشویق، تحقیر، تعظیم، استبطاء کسے کہتے ہیں، اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد کرنی چاہیے یہ چیزیں، کہ 3 ٹاپک گزر گئے، آج یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس باب کا، کہ جو میں نے بتایا نا کہ یہ اپنا خبر، امر اور نہی، اور یہ آج کا جو استفہام ہے یہ کس طرح مختلف اپنے الفاظ سے ہٹ کر کسی اور معنی میں یوز ہو رہا ہے، اور اسلوب الانشاء، یہ اسلوب الانشاء چل رہے تھے، یعنی ابھی یہ اسلوب الانشاء یہاں پر ختم ہو رہے ہیں۔ اسلوب الانشاء 3 ہے، ایک امر، ایک نہیں، ایک استفہام، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاء کیا چیز ہے، انشاء وہ خبر ہے، وہ سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح، یہ غلط ہے، یا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، البتہ خبر کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ میں نے بہت ساری مثالیں میں نے دی، آپ پہلی لیکچر کو پلیز آپ وہاں پہ جا کر دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔
یہ آج جو آخری چپٹر تھا اسالیب الانشاء کے، کہ انشاء مختلف انداز سے آ سکتی ہے نا، تو میں نے آپ کو آج یہ ختم کر دیا. اور اس کی ایک اور مثال آپ کو دی تو بہت اچھی مثال ہے، قرآن میں بہت مشہور ہے. قرآن کے اللہ فرماتے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. استفہام ہے نا، کیا میں آپ کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے. اب دیکھو اللہ یہاں پر استفہام اس طرح کر رہے ہیں نا کہ وہ میرے تشویق پیدا کر رہے ہیں کہ کیا ہوگی یہ جو مجھے عذاب علیم سے پیدا. تو اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ انشاء جو ہے وہ مختلف الفاظ میں یوز ہوتا ہے. سو گائز دس واز ٹوڈیز لیکچر. اف یو لائک یو کین شیئر لائک اینڈ give your opinion in the comment section. Thank you for watching. See you in next lecture inshallah.